سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، کوئی شک نہیں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تجسس میں نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، سو تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الحجرات کی 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شخصی اصلاح اور خوبصورت معاشرے کے لیے 9 اصول بیان فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 3 اصول اور ادب اور بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول اور ادب جو آج اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا وہ یہ کہ بدگمانی سے بچو، اور دوسرا ادب اور اصول فرمایا جاسوسی نہ کرو، ٹو میں نہ لگو، کسی کے اعمال کا تجسس نہ رکھو، اور تیسرا اصول اور ادب یہ کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آج کی اس نشست میں پہلی چیز جو اس سورۃ مبارکہ کی 10ویں چیز ہے اور 10واں اصول اور ادب ہے، بدگمانی، اس سے بچنا، اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام اصول و ضوابط پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے، کچھ گمان گناہ ہے۔ گمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے ذہن میں، خیال میں کوئی چیز رکھ لینا۔
میرا ذہن یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اس کو گمان کہا جاتا ہے۔ سارے گمان، سارے خیال گناہ نہیں، کچھ خیال گناہ ہیں، کچھ خیال صحیح ہے۔ اب یہ بندے نے خود اس کو جائزہ لینا ہے، خود اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا گمان صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ گمان اور خیال 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک گمان اور خیال وہ ہے جس پہ عمل کرنا حرام ہے، جس گمان اور خیال کا دل دماغ میں رکھنا حرام ہے۔ ایک گمان اور خیال وہ ہے جس خیال اور گمان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ایک گمان اور خیال وہ ہے جس پہ عمل کرنا جائز ہے، اور ایک گمان اور خیال وہ ہے جس پہ عمل کرنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ یہ 4 قسم کے خیال اور گمان ہیں۔ پہلا گمان اور خیال جس پہ عمل کرنا، جس کو ذہن میں رکھنا، جس کو سوچنا، یہ حرام ہے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یا اللہ مجھ پہ کبھی رحمت نہیں کرے گا، یا اللہ مجھے ہمیشہ مصیبت میں ہی رکھے گا۔ اللہ کے متعلق ایسا گمان کرنا اور ایسا ذہن بنا لینا، خیال ایسا پال لینا، یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی انسان کو اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتا ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی حالت میں موت آئے۔ بعض دفعہ بندے کا ذہن یہ بن جاتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گھرا ہوا کہ جی اللہ تو میرے اوپر رحم کرتا ہی نہیں، اللہ تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ یا بعض دفعہ یہ خیال بن جاتا ہے میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں۔ یہ بدگمانی اللہ کے ساتھ رکھنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اپنے بندے کے خیال کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جو خیال کرنا چاہے کر لے، اس کو اختیار ہے۔ وہ اچھا خیال میرے بارے میں رکھے گا تو میں اچھا کروں گا، وہ برا خیال رکھے گا تو میں برا کروں گا۔ میرے بھائیو دیکھیں نا ذرا، ہم دنیا میں کسی انسان کے پاس جائیں اور اس انسان سے جا کے ہمیں اس سے کوئی امید اور توقع، کوئی کام لینا ہو، اور ہم اس سے جا کے کہیں میں نے تیرے تو امید ہی ہے سی، تو کرنا ہی کوئی نہیں میرا کام، میں نے توقع ہی ایسی تو میرا کام کوئی نہیں کرنا، تو بتاؤ وہ کرے گا کام؟ وہ تو کہے گا ٹھیک ہے پھر تیری امید پہ پورا اتر رہا ہوں، جا بھاڑ میں جا، میں نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم اس سے جا کے یوں کہیں کہ بھائی مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں، میں بڑی امید لے کے آیا ہوں، بڑی آس لے کے آیا ہوں، آپ میرا کام کریں گے، تو پھر وہ سنگ دل بھی ہوگا تو اس کے دل میں آئے گا کہ یار اس کا کام کرنا چاہیے، بڑی امید لے کے آیا۔ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ خیال رکھیں کہ جی اللہ ہمیں معاف ہی نہیں کرے گا، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، میرا غصہ مغلوب ہے، میری رحمت غالب ہے۔ اب اس اللہ سے کوئی انسان یہ بدگمانی رکھے کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا،
تو اللہ فرماتے پھر میں کیا کروں، تیرا گمان یہ ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا، اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں بلکہ کسی بھی انسان کے بارے میں جو غلط کام ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یقین سے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بندہ اس غلط کام میں مبتلا ہے، ہم خام خواہ اس کے متعلق یہ خیال رکھیں کہ یہ ایسا ہے۔ مثلا کوئی چور نہیں ہے، ہم خیال کریں یہ چور ہے، ہمیں نہیں پتہ کوئی شرابی ہے کہ نہیں ہے، ہم بس اپنے ذہن میں رکھ کے جی یہ شرابی ہونا جی۔ کسی بندے کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نہیں دیتا، لیکن ہم اپنے دل میں یہ خیال پال لیں کہ جی یہ تو دھوکے بازی ہے جی، یہ جھوٹا ہی ہے جی۔ یہ مسلمان کے بارے میں بلکہ کسی بھی انسان کے بارے میں بلا دلیل بلا یقین ایسا خیال دل دماغ میں رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ گمان اور خیال کی پہلی قسم ہے جو حرام ہے۔ اور دوسری قسم اس کی وہ خیال اور گمان جس پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے آپ کسی سفر میں ہیں اور سفر میں آپ کے پاس کوئی شخص ایسا نہیں جو قبلے کی رہنمائی کرے، نشانات سے پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، مسجد دائیں بائیں کوئی نہیں جس کو دیکھ کے اندازہ ہو سکے، قبرستان کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں۔ وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنا گمان اور اپنا خیال اس سے سوچو، عقل دوڑاؤ، خیال کرو کہ میں یہاں سے یہاں تک سفر کر کے آیا ہوں تو قبلہ کس طرف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تحری کرنا۔ یہ تحری کرنا واجب ہے، خیال کرنا، سوچنا واجب ہے۔ یہاں پہ گمان کرنا اور گمان پہ عمل کرنا یہ واجب ہوگا کہ آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس رخ پہ عمل کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ ہے، کوئی شخص فیصلہ کروانے کے لیے آتا ہے، مدعی مدعا علیہ اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، تو دلائل کے بعد فیصلہ کرنے والا وہ اپنے گمان سے اور اپنے خیال سے سوچے، کسی کی سائیڈ نہ لے، کسی سے متاثر نہ ہو، اپنا گمان اور اپنا خیال سوچے کہ ان میں سے دلائل کے لحاظ سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اور پھر اپنے گمان کے مطابق جو صحیح ہے اس کو صحیح قرار دے۔ اس پہ گمان پہ عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ یہ دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم گمان کی جس پہ عمل کرنا جائز ہے، وہ گمان یہ ہے کہ آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کو بھول ہو گئی کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے جس کو پہلی دفعہ ایسا شک ہو اس کے لیے ضروری ہے وہ دوبارہ نماز پڑھے، لیکن جس کو یہ شک ہوتا رہتا ہے، اکثر بھول جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے یہ رعایت رکھی ہے کہ وہ اپنے ذہن سے سوچ لے، خیال میں لے آئے، ظن غالب گمان کس طرف جا رہا ہے، 3 کی طرف جا رہا ہے کہ 4 کی طرف جا رہا ہے، جس طرف اس کا خیال ہو اس پہ عمل کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اور وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ 3 یا 4 میں اختلاف ہوا تو 3 تو یقینی ہے، تو وہ 3 ہی پڑھ کے چوتھی اور ساتھ ملا لے کہ چلو 3 تو پکی ہیں، چوتھی اور ملا لیتا ہوں۔ تو وہ یوں بھی کر سکتا ہے اور اپنے خیال پہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ یہاں گمان پہ عمل کرنا یہ جائز ہوگا۔ اور چوتھا اور آخری گمان جس پہ عمل کرنا مستحب ہے وہ ہے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ہر مسلمان کے ساتھ نیکی کا اور بھلائی کا گمان رکھنا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ظن المؤمنین خیرا، مسلمان کے متعلق خیر کا ہی گمان رکھو۔ آج میرے بھائیوں، بدگمانیوں نے بڑے بڑے گھر تباہ کر دیے۔ خامن کے دل دماغ میں خام خواہ بدگمانیاں بیوی کے متعلق، اور بیوی کے دل دماغ میں خام خواہ بدگمانیاں اور برے خیالات خامن کے متعلق، اور اس شک نے اور اس بدگمانیوں نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے۔ ظن المؤمنین خیرہ پہ اگر عمل کریں کہ ایمان والوں سے اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کو آپ فون کر رہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا، اب دل دماغ میں خام خواہ خیال آنے شروع ہو جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیڑی ہے جناب آکڑ چڑھ گئی، میرا فون ہی نہیں سنتا، پتہ نہیں کیڑا مسئلہ ہے اس کو جناب، یہ ہمارے فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ یعنی اچھا گمان نہیں کریں گے کہ بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ واش روم میں ہو سکتا ہے وہ کسی اہم کام کے اندر مشغول ہو سکتا ہے اس کی حالت اس قابل نہ ہو کہ وہ فون سن سکے، وہ بیمار ہے۔ اچھا خیال لانے کی بجائے برا خیال ہی لائیں گے کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی ہے جڑا فون نہیں سنتا، چلو جی اب یہاں سے بنیاد پڑے گی اور پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ یہی حال ملاقات کا ہے، کوئی بندہ کسی کے پاس ملاقات کے لیے آیا، اب حدیث پاک میں دروازے پہ آؤ ملاقات کے لیے اجازت مانگو، اجازت مل جائے ٹھیک، نہ کر دی جائے واپس چلے جاؤ، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اب کوئی بندہ کسی حالت میں ہے وہ نہیں مل سکتا، نہیں مل رہا، اس وقت اس کی پوزیشن نہیں ملنے والی، لیکن ہم خام خواہ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، ہمیں بس یہ آکڑ رہی ہے جی بس، اور کوئی گل نہیں۔ تو ایسی بدگمانیاں یہ فرمایا کہ بالکل مکروہ اور ناجائز ہیں، اور حسن ظن رکھنا مستحب ہے، اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ چوتھی قسم، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا اور نیک گمان رکھا جائے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض دفعہ گمان گناہ ہوتے، جو خام خواہ کے خیالات دل دماغ میں پالے جائیں گے، یہ گناہ کی طرف، لڑائی کی طرف، اور یہ انسان کو غلط بنیاد کی طرف لے جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج سے ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں، ہم نے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ہر مسلمان کے ساتھ ہم نے اچھا ہی گمان رکھنا۔ باقی ایک محاورہ ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے، حدیث نہیں محاورہ ہے، وہ محاورہ یوں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے بدگمانی رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ بدگمانی رکھیں کہ یہ فراڈیہ ہی ہوگا۔ اس کا مقصد صرف احتیاط ہے، احتیاط ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، جیسا کہ فرمایا کہ ملو تو ایسے کہ جیسے بھائی ہو، ہر ایک کے ساتھ ملو ایسے جیسے بھائی ہو، اور معاملہ ہر ایک کے ساتھ ایسے کرو کہ جیسے جانتے ہی کوئی نہیں۔ کسی کے ساتھ آپ نے پیسوں کا لین دین کرنا ہے، ادھار لینا دینا ہے، کوئی چیز اس سے خریدنی بیچنی ہے، تو اپنی پوری تسلی کر کے کریں، یہ نہیں کہ اپنا ہر چیز اس کو پکڑا دیں اور بعد میں جو ہے نا وہ مکر جائے اور اس کو موقع مل جائے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں، ہم خود اتنے محتاط ہوں کہ کسی دوسرے کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اپنے مال کی خود حفاظت کریں۔ تو کسی سے معاملہ کرنا ہو، لین دین کرنا ہو، پھر تو ایسے ہی کرو بدگمانی دل میں رکھ کے کہ یار پتہ نہیں اس کے متعلق یہ میرے ساتھ فراڈ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیا کرے گا، لہذا مجھے اپنی پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر عام حالات ہو، نارمل حالات ہو، تو پھر کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں،
بلکہ ہمیشہ اچھا گمانی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے، 10واں اصول ہے اور بہت زبردست اصول ہے۔ اگر اس پہ ہم عمل کریں تو ہمارے گھروں کے جھگڑے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان اصولوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم